अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुल्करनैन चट्ठा। हम किसान हमारा पाकिस्तान फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज एक और वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं, और ये वीडियो है जो खाद के ऊपर सब्सिडी टोकन आ रहे हैं उस हवाले से, और उसमें जो तब्दीली आई है, अब वेरिफिकेशन का जो तरीक़ाकार तब्दील हुआ है उस हवाले से हम आज बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा महकमा ज़राअत तुसी बहावलपुर अल्लाह नवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा सर, इसमें हम बात करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि जो खाद के ऊपर टोकन आ रहे हैं और उसमें किसान किस तरह सब्सिडी जल्द अज जल्द ले सकते हैं, और जो वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार तब्दील हुआ है वो क्या है, इस हवाले से हमें आप गाइड करें। जी, इस तरह है कि सबसे पहले तो जिस फार्मर ने सब्सिडी लेनी है वो महकमा ज़राअत तोसी के पास जाकर रजिस्टर्ड हो। सही। जो रजिस्टर्ड होगा उसी को सब्सिडी मिलेगी। सही। उसके लिए बहुत आसान और जल्दी हल यही है कि महकमा ज़राअत तोसी के दफ्तर चले जाओ या फील्ड असिस्टेंट किसी का नंबर ले लो जो मुतलका है आपका। सही है। वो आपकी रजिस्ट्रेशन कर देगा। उसके बाद आप टोकन सेंड कर सकते हैं। सही है। इसमें एक बड़ा सवाल आ रहा है कि जी इसकी वेरिफिकेशन का तरीका तब्दील हो गया है, जो कि मेरा आपसे सवाल है, और इसमें बहुत सारे ज़िम्मेदार भाई इसी पे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या तरीक़ाकार है और ये वेरिफिकेशन कितना मुश्किल है। क्या ये वाकई इतना मुश्किल है जितना कि इसको किसान भाई समझ रहे हैं? क्योंकि इसको समझने की वजह यह है कि बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सिडी नहीं हासिल की। वो हालांकि खादें सारी डाल रहे हैं लेकिन उस पर वो उस तरह सब्सिडी हासिल नहीं कर सके जिस तरह की होनी चाहिए थी। और क्या ये सब्सिडी का तरीक़ाकार इतना ही मुश्किल है? चट्ठा साहब देखें, इसमें कोई मुश्किल तरीक़ाकार नहीं है। सही। वेरिफिकेशन का मतलब है तस्दीक। ठीक है। अगर आपको महकमा ज़राअत तोसी का फील्ड असिस्टेंट आपकी शनाख्त करता है कि आप वाकई ज़िम्मेदार हैं तो कोई इशू नहीं, वो आपकी वेरिफिकेशन कर देगा। अगर वो कहता है कि मुझे कोई तस्दीक चाहिए या मुझे आपका खसरा गर्दावरी या स्टाम्प, सही है, तो मेरे ख्याल में आप 40,000 एकड़ की या 50,000 मुस्ताजरी दे सकते हैं। तो एक स्टाम्प भी आसानी से बंदा मुस्ताजरी का ले सकता है। आपके कहने का ये मतलब है कि 50 रुपये या 100 रुपये, आपके कहने का मतलब ये है कि 50 रुपये या 100 रुपये का वो स्टाम्प पेपर वो लेके जाए और वो अपनी जो सारी सब्सिडी ज़ाया कर रहा है वो ना करे बल्कि वो ले। बिल्कुल, वो जाके महकमा ज़राअत के बंदे को मिले, उसी वक्त वेरिफिकेशन हो जाएगी। अगर बजट पड़ा है तो उसी दिन पैसे आ जाएंगे, नहीं तो 1-2 दिन बाद आपके पैसे आपको वसूल हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ये कितना फुकदान है कि जो हमारे किसान भाई नहीं जा रहे हैं महकमा ज़राअत के पास, महकमा ज़राअत के ऑफिस नहीं जाते, और इसमें ज़्यादातर कंप्लेंट भी वही करते हैं। अब इसमें हमारा जो इलाका है उसमें आप हैं तो माशाल्लाह यहाँ पे कोई ज़्यादा इशू नहीं है, सबको ही मिल रही है सब्सिडी और टाइम पे मिल रही है। जैसे ही बजट आता है पैसे रिलीज़ होते हैं, मिल जाती है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इसकी बड़ी वजह यही है कि किसान जो महकमा ज़राअत के साथ टच नहीं हो रहे? बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि फार्मर का और महकमा ज़राअत का राब्ता कम है। सही है। जो फार्मर हमारे भाई ये बात करते हैं ये ना करें, वो महकमा ज़राअत तोसी के ऑफिस आ जाएं, अपने फील्ड असिस्टेंट से रब्ता कर लें, उसी दिन वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ा इशू या मसला नहीं है। वेरिफिकेशन का सिर्फ मकसद है तस्दीक। सही है। वो तस्दीक आप उनको तसल्ली बख्श सबूत दे दें, वो जाके उसी वक्त तस्दीक कर। अच्छा, ये तस्दीक में कौन कौन सी चीज़ें हैं? इसमें फ़र्द मलकियत भी है, इसमें खसरा भी है, गर्दावरी भी है, कोई या ये सब चीज़ें चाहिए या इनमें से कोई भी चीज़ एक लेके जाएँ? देखें, अगर इनमें से कोई चीज़ भी नहीं तो आपका एक सादा फॉर्म मिलता है हमारे महकमा ज़राअत तोसी के नुमाइंदे से, वो ले नंबरदार तस्दीक कर दे उसकी, वो जाके उसको दे दे, उसी दिन तस्दीक हो जाएगी। नंबरदार की एक तस्दीक वैलिड है, तो उसको पता है कि कौन ज़िम्मेदारा करता है कौन नहीं करता। ठीक है। अगर वो फॉर्म लेके अपने नंबरदार के पास नहीं जाते तो वो फिर कोई खसरा ले आएँ, अपना गर्दावरी ले आएँ, या फिर वो उस सूरत में क्या हाल है कि अगर वो फॉर्म लेके नहीं आते, अपने नंबरदार से तस्दीक नहीं करवाते, वो कहते हैं कि हम जाएं और हमारा काम एक दफ़ा ही हो जाए, तो इसके लिए वो क्या चीज़ लेके जाएं? देखिए चट्ठा साहब, उनके पास कोई काश्तकारी का कोई सबूत, स्टाम्प हो, फ़र्द मलकियत हो, खसरा गर्दावरी पड़ी हो, वो ले जाएँ, उसी दिन उनकी तस्दीक हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो तस्दीक का अमल है ये इतना कोई ज़्यादा पेचीदा नहीं है, बड़ा सीधा सीधा है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मसला यही है कि किसान भाई जो है ना वो जा ही नहीं रहे। हाँ, इसमें काश्तकार भाई बहुत कम, किसी को पता नहीं है, अगर पता है तो वो जाने की यार कर रहा है।
وہ چلا جائے ان کی اسی دن تصدیق ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں دوسرا یہ سوال ہے کہ جو کسان بھائی ہمارے نہیں جاتے ان کو وہ نمبرز یا پھر وہ کہاں سے ڈھونڈیں محکمہ زراعت والوں کو, اگر اس میں آسان لفظوں میں ہم بات کریں تو؟ دیکھیں آپ کے موضع میں ہر موضع اور چکوک میں ایک یا دو جگہ فارمر میٹنگ کرتے ہیں, آپ کے ہی ذمہ دار ہوتے ہیں. ہر فارمر کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ذوالقرنین کے پاس محکمہ زراعت والے میٹنگ کرنا آتے ہیں. ان بھائی ذوالقرنین سے گاؤں سے نمبر لے لیں. کوئی روڈ پہ برزی ہوگی, اس پہ جو بھی ماٹو لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے فیلڈ اسسٹنٹ کا نمبر لکھا ہوتا ہے, وہ نمبر لے لیں. متعلقہ زراعت آفس چلے جائیں. ٹھیک ہے. ہر جگہ تحصیل میں 3 سرکل آفس ہیں. ٹھیک ہے. ہر جگہ پورے پنجاب میں. صحیح ہے. کسی جگہ 2 ہیں, کسی جگہ 3 ہیں. آپ کسی بھی سرکل آفس چلے جائیں, ادھر سے آپ کو آپ کے نمائندے کا نمبر مل جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر جن کسان بھائیوں کو سبسڈی نہیں ملی, کم از کم ایک دفعہ وہ محکمہ زراعت کے آفس ضرور جائیں, ان سے ایک دفعہ رابطہ ضرور کریں, تو امید ہے ان کے کافی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا اس میں دوسرا اللہ نواز صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو پہلے تو 500 روپے فی بیگ گورنمنٹ سبسڈی دے رہی تھی ڈی اے پی کے اوپر, اب یہ کتنی آئے گی اگلے نیکسٹ سیزن کے لیے؟ انشاءاللہ نیکسٹ سیزن کے لیے یہ 1 جولائی سے جو بھی ڈی اے پی پیک ہو رہی ہے اس بیگ کے اندر 925 روپے کا گورنمنٹ نے ووچر دیا ہوا ہے. اب 925 روپے, پہلے 500 تھی. 925 روپے فی بیگ ڈی اے پی پر. اسی ریشو سے این پی پہ بھی بڑھا دی ہے انہوں نے, فاسفیٹ پہ, اسی طرح پوٹاش پہ بھی اسی ریشو سے انہوں نے بڑھائی ہے. صحیح ہے. تو پوٹاش کا تو پہلے ٹوکن, پوٹاش کا کتنے کا تھا پہلے والا ٹوکن؟ پہلے والا ایس او پی 500 کا تھا, ایم او پی 800 کا تھا. صحیح ہے. 800 تو وہ بھی اب بڑھ جائے گا, صاف ظاہر ہے اگر ڈی اے پی کا تو بڑھا ہے تو یہ کافی زیادہ پیسے ہیں, جو کہ اس میں کھاد کافی زیادہ مطلب کم ریٹ پہ ہو جائے گی اگر کسان بھائی اپنی تصدیق ٹائم سے کروائیں, محکمہ زراعت کے ساتھ پراپر طریقے کے ساتھ ٹچ ہو جائیں تو. بالکل. دیکھیں یہ ایک بیگ کے پیچھے 925 روپے بہت بڑی سبسڈی ہے پنجاب گورنمنٹ کی. یہ جس وقت بھی 925 روپے آپ کے واپس آئیں گے تو ظاہر ہے سبسڈی تو بہت زیادہ رقم ہے 925 روپے. بالکل صحیح بات ہے, یہ بہت بڑی رقم ہے, اور ہمارے تمام کسان بھائیوں کو ضرور محکمہ زراعت کے دفتر جانا چاہیے یا ان کے جو فیلڈ اسسٹنٹ ہیں فیلڈ کے اندر ان سے رابطہ کرنا چاہیے. اچھا اللہ نواز صاحب, اس کے اندر جو ہم نے پوسٹ لگائی تھی اپنی اس سے پہلے والی, اس میں کچھ سوالات تھے, اب ان کی طرف آتے ہیں. اس میں ہمارا محمد آصف صاحب نے سوال کیا تھا, ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کی سبسڈی آئی ہوئی ہے 8 ماہ پہلے, لیکن ابھی تک ہمیں پیسے نہیں ملے, ایس ایم ایس آئے ہوئے ہیں, پیسے نہیں ملے. دیکھیں اس میں کچھ پرابلم تھا, لیکن وہ اب پرابلم حل ہو چکا ہے. اگر کہیں ذمہ دار کو پیسے میسج آئے ہوئے ہیں, پیسے نہیں مل رہے, وہ ایچ بی ایل کنیکٹ کی شاپ پہ چلا جائے, اس جگہ آسانی سے مل سکتے ہیں. اگر کسی کا ادھر بھی مسئلہ آ رہا ہے, ایرر آ رہا ہے, تو ایچ بی ایل کی جتنی بھی فرنچائزیں ہیں, ڈسٹرکٹ بیس پہ ایک فرنچائز بنی ہوئی ہے, ہمارے بہاولپور ٹریڈ سینٹر کے اندر بنی ہوئی ہے. آپ اس فرنچائز پہ چلے جائیں, وہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے حل کر کے آپ کو پیسے دینے کے پابند ہے. اور اگر اس صورت میں وہ محکمہ زراعت کے دفتر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کا مسئلہ حل ہوگا؟ بالکل. محکمہ زراعت کے آفس جاتے ہیں, ان کا میسج ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور پرابلم ہوتا ہے تو محکمہ زراعت والے اسی وقت اس بندے کو مسئلہ حل کر کے اس کو پیسے دلوا. اچھا اس میں آپ نے ایک اور بات کی, جن کے میسج ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں ان کا بھی کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے, ان کو پیسے مل جائیں گے؟ بالکل, اور اس کو پیسے مل جائیں گے, کوئی ایشو نہیں. اگر میسج ڈیلیٹ ہو گیا ہے وہ دوبارہ محکمہ زراعت کے پاس آ جائے یا ایچ بی ایل فرنچائز چلا جائے, اس کو اس جگہ سے اس کا میسج مل جائے گا. صحیح ہے. اچھا اس میں ہمارا دوسرا سوال تھا ارسلان گمر صاحب کا, انہوں نے کہا تھا کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں کوئی رسپانس نہیں آیا, انہوں نے میسج سینڈ کیے تھے, تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا سادہ سا چٹھا صاحب جواب ہے کہ آپ محکمہ زراعت کے آفس چلے جائیں, آج جا کر اپنا آئی ڈی کارڈ بتائیں. وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس ایک اسپیشل پورٹل بنا ہوا ہے, اس پہ آئی ڈی کارڈ نمبر دیں گے, مکمل تفصیل آ جائے گی, جہاں بھی کوئی پرابلم ہوگا آپ کا محکمہ زراعت والے حل کر دیں گے. صحیح ہے. اس میں خورشید احمد عباسی صاحب کا سوال تھا کہ سرکار پیسے آئے ہوئے ہیں, ویریفیکیشن ہوگی, آن لائن ویریفیکیشن کا 2 سے 3 ہزار روپے مانگ رہے ہیں, تو یہ کیا؟ دیکھیں میں ویریفیکیشن بالکل فری ہے. صحیح ہے. کسی بھی محکمہ زراعت کے بندے کے پاس چلے جائیں, بالکل پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. آن لائن ویریفیکیشن کروانے کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ آپ کاشتکاری کا ثبوت دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. تو کاشتکاری کا ثبوت دیں, اس پہ پیسے کس چیز کے, کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. اس کے لیے بس آپ محکمہ زراعت کے دفتر جائیں اور آپ کے تقریباً معاملات وہاں پہ حل ہو جائیں گے, سارے حل ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا اس میں اختر عباس صاحب نے سوال کیا تھا کہ بہت سارے بھائیوں کا سوال ہے کہ ہم نے میسج سینڈ کیے ہوئے ہیں لیکن ان کا کوئی رپلائی نہیں آیا. اس کا آسان سا حل ہے کہ کچھ تو
پہلا مسئلہ تو یہاں آ جاتا ہے چٹھا صاحب جہاں جواب نہیں آتا رپلائی کا، کہ میسج کرنے میں کوئی آئی ڈی کارڈ کا ہنسا، کوئی ووچر نمبر کا ہنسا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یا پھر وہ یہ کر دیتے ہیں کہ ووچر پہلے لکھ دیتے ہیں اور آئی ڈی کارڈ نمبر پہلے ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد ووچر نمبر ڈالتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. ووچر نمبر پہلے ڈالیں، سنگل سپیس دے کے ود آؤٹ ڈیشز شناختی کارڈ ڈالیں چٹھا صاحب. صحیح ہے. اس کا ٹھیک 1 منٹ کے اندر جواب آپ کو موصول ہو جائے گا. دوسرا اس کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ شناختی کارڈ میرا ہے، سیم کسی اور کے نام ہے، صحیح ہے. اس جگہ سے آپ کو بالکل نہیں جواب آئے گا. جواب آپ کو صرف اسی صورت آئے گا آپ کا شناختی کارڈ ہے، آپ کا ہی موبائل نمبر جو ہے وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبر ہو کے ساتھ رجسٹرڈ ہو، اسی وقت آپ کو ملے گا. صحیح ہے. اچھا، اس میں کچھ کسان بھائی جب وہ میسج کرتے ہیں تو ان کا یہ آتا ہے کہ آپ کا ٹوکن نمبر درست نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اصل ٹوکن نمبر کی ڈیٹ ایکسپائری ہو جاتی ہے 6 ماہ بعد. ٹھیک ہے. 6 ماہ چٹھا صاحب کافی ٹائم ہوتا ہے بالکل. کہ پیک ہو کے آ کے ڈیلر سے آگے فارمر کے پاس چلی جاتی ہے، ادھر سے کھاد ڈالی جاتی ہے. صحیح. بالکل. اس دوران جب میسج نہیں کرتے، ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے آپ کا ٹوکن نمبر درست نہیں ہوتا، پھر یہی میسج آتا ہے. اس کا ایک بڑی وجہ ہے کہ جو کسان بھائی لیٹ کرتے ہیں، جیسے ہی آپ نے کھاد ڈالنی ہے آپ کو وہ تھیلا ملنا ہے، اس میں سے آپ اس کو اسکریچ کر کے فوراً سے وہ آپ وہ سینڈ کریں. بالکل. ٹھیک ہے جی. اللہ نواز صاحب ہمیں بتا رہے تھے سبسڈی کے حوالے سے، اور اس میں جو ہمیں سوال آئے تھے اور تقریباً ہم نے اس میں سے ایسے سوال پک کیے ہیں کہ اگر ان سوالوں کا جواب دے دیا جائے تو ہمارے جتنے بھی سوالات آئے ہوئے تھے ان سب کو ہی میرے خیال سے بہت اچھے طریقے کے ساتھ اللہ نواز صاحب نے اس کا جواب دیا ہے. ہم اس کے لیے اللہ نواز صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ ہماری یہ آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اس ساری محنت کا ہمیں ایک چھوٹا سا ریوارڈ دے دیں. ہمارے یوٹیوب چینل ہم کسان ہمارے پاکستان کو سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.